کہانی کچھ یوں ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک جنگل میں بڑی خوبصورت جھیل تھی. اب خوبصورت جھیل ہو اور جنگل کے اندر ہو تو وہاں پر تو ظاہر ہے کہ بہت سارے جانور کیا کریں گے؟ پانی پئیں گے. اس جھیل پر اس جنگل کے تقریباً سارے جانور آ کر کیا کرتے تھے؟ پانی پیتے تھے, انجوائے کرتے تھے. کبھی پانی میں اگر گرمی ہوتی تھی تو وہ کودتے بھی تھے, کھیلتے بھی تھے. اچھا, اسی جھیل کے سامنے ایک چھوٹا سا گھر تھا اور اس کے اندر شپ رہتے تھے. کیا رہتے تھے؟ شپ رہتے تھے, بھیڑ رہتے تھے. اب ان کا ایک لیمپ تھا, میمنا تھا, جو اپنے گھر کے دروازے سے بیٹھ کر جھیل پر آتے ہوئے جانوروں کو بڑی حسرت سے دیکھتا تھا اور امی سے ضد کرتا تھا کہ امی میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی جا کر جھیل کے اندر نہاؤں, جھیل سے پانی پیوں. اس کی امی ہر بار اسے منع کر دیتی تھی. ہر بار یہ کہتا کہ امی مجھے جانے دیں, مجھے جانا ہے, لیکن اس کی امی ہر بار اسے منع کر دیتی تھی. ایک بار اس کا بڑا جی چاہا اور اس نے بڑی امی سے ضد کی. امی کو کہنے لگا کہ امی میں تو جاؤں گا. امی نے سمجھایا کہ بیٹا دیکھو, اس جھیل کے اندر ابھی آپ جانے کے لیے چھوٹے ہو, کیونکہ آپ اگر جاؤ گے تو خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا جانور آپ کا شکار کر لے اور آپ کو کھا جائے. تو کہنے لگا نہیں امی, میں بڑی تیزی سے دوڑ سکتا ہوں, میں بھاگ سکتا ہوں, میں بچ کر آ جاؤں گا. تو امی نے اس کو سمجھایا. اچھا, یہ بات مان گیا. اچھا, اس کا زیادہ جی اس لیے چاہتا تھا کیونکہ اس کے پڑوس والے جو بھیڑ تھے وہ سارے جاتے تھے جھیل پر پانی پینے کے لیے, اور اس کا ایک دوست تھا اسی کی عمر کا تقریباً تھا, وہ بھی جاتا تھا اور وہ بھی جھیل سے پانی پیتا تھا, لیکن اس کی امی سے نہیں جانے دیتی تھی. اب ہوا یوں کہ ابھی 1-2 دن ہی گزرے تھے کہ یہ اپنے دروازے پر بیٹھ کر جھیل کو حسرت سے دیکھ رہا تھا, اور شام کا وقت تھا. جیسے جیسے سورج غروب ہو رہا تھا وہاں سے جانور آہستہ آہستہ کم ہو رہے تھے, کیونکہ شام کے وقت عموماً جانور اپنے اپنے گھروں پر چلے جاتے ہیں. تو اب وہاں سے جانور کم ہونا شروع ہو گئے, لیکن اس کا جو دوست تھا نا, یہ ابھی بھی وہیں پر پانی میں اچھل کود کر رہا تھا, جھیل پر انجوائے کر رہا تھا. اتنے میں ایک بہت بڑا مگرمچھ پانی سے نکلا اور اس نے اس میمنے کو دبوچ لیا. اب جب اس نے دبوچتے ہوئے دیکھا نا تو یہ تو زور سے چیخا چلایا, لیکن یہ چھوٹا تھا, کچھ کر تو سکتا نہیں تھا. اب اسے اس کی امی کی بات سمجھ آئی کہ میری امی مجھے کیوں منع کرتی تھی. اب یہ دیکھ کر بڑا ڈر گیا اور اپنی امی سے کہنے لگا امی جان میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا, آپ مجھے بالکل صحیح منع کرتی تھی. تو اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ بسا اوقات ہمارے بڑوں کی باتیں بچوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ کام تو بڑا آسان ہے, مجھے امی ابو کیوں نہیں کرنے دیتے, میں تو اکیلا گلی سے جا کر چیز لا سکتا ہوں, گلی کے کونے پر جو شاپ ہے وہاں سے جا کر اکیلا چیز لا سکتا ہوں, مجھے کیوں نہیں جانے دیتے اکیلا, گھر سے باہر کیوں نہیں نکلنے دیتے. اگر ہمارے امی ابو ہمیں کسی بات کے لیے منع کر رہے ہیں تو ہمیں اس پر ضد نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارے امی ابو کو کافی تجربہ ہو چکا ہے نا. ان کی ایج جب بڑی ہوتی ہے تو انسان کی ایج بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ اسے بہت ساری چیزیں سکھا دیتی ہے. تو ہمارے امی ابو اپنے تجربات سے ہمیں بہت ساری چیزوں میں کیا کر رہے ہوتے ہیں, منع کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں کیا ہو جائے گا, نقصان ہو جائے گا, کوئی ہمیں تکلیف پہنچ جائے گی, کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں روڈ پر ہم نکل پڑیں اور ایکسیڈنٹ ہو جائے. تو ہمیں کبھی بھی امی ابو سے کسی چیز کے لیے ضد نہیں کرنی چاہیے.